الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی سے اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے۔ یاد رکھیے، انسان جب اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتا ہے، اپنی سوچ کو شریعت کے موافق کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، اپنی ذات کو شریعت کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور شریعت کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے، شرعی معاملات کے اندر عقل کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، اللہ جس کام کی قربانی کا حکم دیتا ہے انسان اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، عقل کو شریعت کے موافق کر دیتا ہے، اسی کے ساتھ دل کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں تقویٰ آ گیا، سوچ شریعت کے مطابق، خیال شریعت کے مطابق، معاملات شریعت کے مطابق، جانور کا ذبح کرنا شریعت کے مطابق، جانور کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی قربانی شریعت کے مطابق، اپنی عقل شریعت کے مطابق، جب انسان سارا کا سارا شریعت کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے، اپنے خیالات کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی سوچ کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی فکر کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی تہذیب کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو شریعت کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کہتا کہ میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کریں گے، یہ نہیں کہتا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا لوگوں کے اندر میری بلے بلے ختم ہو جائے گی۔ نہ، قربانی اس بات کا نام ہے کہ آپ اپنی محبوب سے محبوب اور پسندیدہ سے پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی رضا کے لیے آپ پیش کیجیے اور اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا ان الدمع لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسها۔ فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، قربانی کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ قربانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کو پکڑیں اور گلی کے اندر چکر لگواتے پھریں، لوگ تاکہ دیکھیں جی حضرت صاحب قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کو سجا کے اور اپنے جانور کی زیب و زینت کر کے اپنے جانور کو آسائش اور آلات ایسے پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگ کہیں فلاں چودھری صاحب نے بڑی قربانی کی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، قربانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو ذبح کریں اور لوگوں کو کہیں میری تشہیر کرو، حضرت صاحب نے بڑا جانور کیا ہے، فلاں بٹ صاحب نے، شیخ صاحب نے، نواب صاحب نے، ملک صاحب نے یہ بڑا جانور ذبح کیا ہے کہ لوگ بلے بلے۔ نہ، قربانی اس بات کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ قربانی آپ جانور کو تو قربان کر دیں، لیکن جو اندر کا شیطان ہے، اندر کے اندر جو غلاظت ہے، آپ اس کو صاف نہ کریں۔ آپ جانور تو بڑے سے بڑا لے آئیں، لیکن وہ حرام کی کمائی کا۔ آپ جانور تو بڑا سے بڑا لے آئیں، لوگ بھی بڑی آپ کی بلے بلے اور واہ واہ کرنے لگ جائیں، لیکن وہ سود کے پیسوں کا ہو۔
آپ جانور اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا لے آئیں، لیکن وہ سارا کا سارا 2 نمبری کا پیسہ ہو، کسی بیوہ کا حق کھایا ہو، کسی بہن کا حق کھایا ہو، کسی غریب کا حق دبایا ہو، کسی یتیم کے مال کو پیٹ کے اندر دفن کیا ہو، اور جانور آپ بڑے سے بڑا لے کے آ جائے، جی میں 10 جانور ذبح کر رہا ہوں، میں 20 جانور ذبح کر رہا ہوں، نہ تمہیں شریعت کا پتہ، نہ تمہیں طریقت کا پتہ، نہ تمہیں تصوف کا پتہ، نہ تمہیں حقوق اللہ کا پتہ، نہ تمہیں حقوق العباد کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ۔ یاد رکھنا ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ آپ سارا سال سود پہ پیسے لے اور دیں، اور قربانی کے لیے آپ 4 جانور لے آئیں، 5 جانور لے آئیں، 6 لے آئیں، 10 لے آئیں، 20 لے آئیں، نہ ایسی قربانی اللہ تمہارے منہ کے اوپر مار دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے تمہارا گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ گوشت کے فوارے جب تم چھری چلاتے ہو جانور کے اوپر، وہ تو زمین پر گر جاتا ہے۔ ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، ہزاروں جانور شہروں کے اندر ہر روز کسائی ذبح کرتے ہیں، ان کا خون زمین پر پڑا ہوتا ہے، اور ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں جن کو لوگ اپنے پیٹوں کے اندر دفن کر دیتے، کھا جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا نہ مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے۔ ہاں تم نے قربانی کرنی ہے تو قربانی قربان کرنے کا نام ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کیجئے، غلط کام چھوڑ دیجئے، قربانی سے انقلاب پیدا کیجئے۔ آپ اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کے اندر چوری کا وصف پایا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے۔ اگر کوئی شرابی ہے، آپ توبہ کرے کہ بھئی میں نے اب قربانی کی ہے، قربانی کیونکہ نام ہی اسی بات کا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے تقوی حاصل کرنا، اللہ کا ڈر حاصل کرنا۔ جی آج کے بعد میں 2 نمبری کے طریقے سے مال نہیں کماؤں گا، اور جن کا میں نے حق دبایا ہوا ہے ان کو واپس کر دوں گا۔ کسی یتیم کا مال کھایا ہوا ہے اس کو میں لٹا دوں گا، اس کا حق اس کو پورا دوں گا۔ اگر میں بے حیائی کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، نہ چوریاں کروں گا، نہ شرابیں پیوں گا، نہ زنا کروں گا، نہ بے حیائی کے اڈوں پہ جاؤں گا، نہ کسی کا حق دباؤں گا، بلکہ اپنے آپ کو شریعت کے آگے جھکا دوں گا۔ لیکن قربانی یہ تو ہم کرتے رہے، لیکن ہمارے اندر انقلاب نہ آئے، ہم ویسے کے ویسے رہے، بس وہ بلے بلے کروا لی۔ محلے کے اندر پتہ چل گیا، سوسائٹی اور کالونی کے اندر پتہ چل گیا کہ بھائی فلاں صاحب جانور لے آئے ہیں، تو یہ فلاں صاحب نے تمہارا فلاں صاحب کہہ دیا ہے۔ لیکن آگے جو تمہاری چھتر پریٹ ہونی ہے نا، قبر کے اندر جب تم نے جانا ہے، فرشتوں نے تم سے پوچھنا ہے، وہاں پر جو لتر پولا تمہارے ساتھ ہونا ہے نا، تو وہ تو پھر آئے گی قبر، لگے گی پھر خبر۔ تو اس لیے آج وقت ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے، اپنے آپ کو نمازی بنائیے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی کے آگے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ اپنی سوچ، اپنے خیالات کے مطابق قربانی کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ پتہ لگے قربانی کرنے کے بعد فلاں چودھری صاحب پکے نمازی بن گئے، فلاں چودھری صاحب قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے، فلاں نواب صاحب انہوں نے سود کا کام چھوڑ دیا ہے، فلاں جو بٹ صاحب ہیں انہوں نے بالکل سود سے توبہ کر لی ہے، بے حیائی کے کاموں سے توبہ کر لی ہے، بلکہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ تو آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلیے، نہیں تو پھر زمانہ آپ کو بدل دے گا۔ زمانہ کیسے بدلے گا؟ یعنی وقت تو گزر جائے گا، اچھا یا برا، اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، پھر کل تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب قدوس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔